تیری خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا. دیکھیں آپ، ہم تو اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کر سکتے ہیں نا. کوئی عام سا بندہ کسی بڑے افسر کی بارگاہ میں جائے تو وہ ہیبت سے چپ ہی رہتا ہے، اور اگر وہ کچھ بولے تو وہ افسر اس کو ڈانٹ کے اس کو یہ جتا دیتا ہے کہ تمہیں یہاں بات کرنی آتی بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو کہہ دے، جو بھی کہہ دے، وہ خاموشی سے سنتا رہتا ہے. اس کی خاموشی بولنے والے کو حوصلہ دیتی ہے کہ وہ اپنے سارے دل کھول کر اپنے رب کے آگے رکھ دے، جس زبان میں جس لہجے میں اپنے رب سے بات کرے کر لے. تیری خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا، تیری رحمتوں سے اللہ میں نے پیار کرنا سیکھا. کبھی مسکراہٹوں سے کیا شہر جاں منور، کبھی آنسوؤں سے دل کو بے قرار کرنا سیکھا. رہے حرف میرے گونگے تجھے پھر بھی سب خبر تھی، رہے حرف میرے گونگے تجھے پھر بھی سب خبر تھی. تیری بخششوں سے میں نے اقرار کرنا سیکھا. جب بھی کہا یا اللہ یہ غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے، اس نے مسکرا کے معاف کیا. رہے حرف میرے گونگے تجھے پھر بھی سب خبر تھی، تیری بخششوں سے میں نے اقرار کرنا سیکھا. پل نہیں تھا ایسا میرے ساتھ تو نہیں تھا، نہیں تنہا میں جہاں میں اعتبار کرنا سیکھا. تیری خاموشی سے اللہ میں نے پیار کرنا سیکھا، تیری خاموشی سے میں نے اظہار کرنا سیکھا. تیری رحمتوں سے اللہ میں نے پیار کرنا سیکھا. اللہ کتنا ہی پیارا، کتنا ہی میٹھا، اتنی ہی محبت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل سے محسوس کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ سورج کی چاند تاروں کی حاجت نہیں مجھے، سینے کی ٹھنڈ دل کی حرارت حضور ہیں. سورج کی چاند تاروں کی حاجت نہیں مجھے، سینے کی ٹھنڈ دل کی حرارت حضور ہیں. چاروں طرف اندھیرا ذکر ان کا روشنی، بے نور مناظر میں بصارت حضور ہیں. چاروں طرف اندھیرا ذکر ان کا روشنی، بے نور مناظر میں بصارت حضور ہیں. پھیلا ہوا ہے حد نظر ریگزار زیست، اس پیاس کے شہر میں طراوت حضور ہیں. بن مانگے مل رہا ہے تو ہے فیض انہی کا، میں بے ہنر ہوں میری مہارت حضور ہیں. دنیا میں ان کا ذکر کرو چین سے جیو، جنت کے راستوں کی بشارت حضور ہیں. عاصی ہوں گناہ گار ہوں پر ہوں تو انہی کی، رحمت کی طرف میری جسارت حضور ہیں. سورج کی چاند تاروں کی حاجت نہیں مجھے، سینے کی ٹھنڈ دل کی حرارت حضور ہیں. آر ہوں پر ہوں تو انہی کی، رحمت کی طرف میری جسارت حضور ہیں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ، آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. فداک روحنا یا رسول اللہ، فداک روحی یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود لعین کے شر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. یہ قسم اللہ تعالیٰ نے زمانے کی اٹھائی ہے، اور اگر یہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہے تو بے شک نفع انہوں نے اٹھایا جو ایمان کے ساتھ، حضور کی محبت کے ساتھ حضور کے زمانے میں زمین پر تھے. زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان میں ہے، خسارے میں ہے. جو حضور کے وقت کے سوا زمین پر تھے
حضور کے ساتھ والے لوگوں کے برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اور اگر اسے عموم لے لیا جائے تو ہر وہ زمانہ جو حضور علیہ السلام سے دور ہوتا رہا اس کے لوگ خسارے ہی کا شکار رہے۔ اور خسارہ ہوتا کیا ہے؟ جب ہم کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو بزنس میں یا تو ایکویلٹی ہوتی ہے، جو آپ نے خرچ کیا بس اتنا کما لیا، یا اس میں پروفٹ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپیہ لگائے اور 200 کما لیے، اور یا خسارہ ہو جاتا ہے۔ خسارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے 100 روپے لگائے تھے، 100 ہی روپے ڈوب گئے۔ تو وہ لوگ جو وقت کی قدر نہیں کرتے اور اپنے لیے کوئی ذاتی راہ اکٹھا نہیں کرتے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان نقصان میں ہے۔ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ہاں لیکن ہر زمانے میں کامیاب انسان وہی رہے جو ایمان لے آئے اور پھر انہوں نے کیے عامل الصالحات یعنی نیکی کے کام۔ یہ یاد رکھیے گا کہ نیکی کے کاموں کا اجر ایمان کے بغیر دنیا میں مل جاتا ہے، اور نیکی کے کاموں کا اجر ایمان کے ساتھ دنیا میں بہت تھوڑا ملتا ہے، آخرت میں یہ اجر بہت زیادہ بڑھا کر عطا کیا جائے گا۔ بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے کیے نیک اعمال تو بے شک ان کے لیے ہی اجر ہے۔ بس اور وہ چونکہ نیکی کا رستہ آسان نہیں ہوتا، مشکل راستہ ہوتا ہے، اس میں آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اس میں پریشانیاں بھی ہوتی ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو یہ رستہ اس طرح چلنے کا ہے کہ وہ سب لوگ جو نیکی کے رستے کے مسافر ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے رہیں، ایک دوسرے کو یہ سمجھاتے رہیں کہ حق کا رستہ آسان نہیں ہے، حق کے راستے کی نصیحت کرتے رہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہیں، تو یقیناً وہ خسارے میں نہیں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ سچ فرمایا ہے اللہ نے جو بلند و بالا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور وہ پہلی نظر جو خانہ کعبہ پر پڑتی ہے تو مانو وہیں قدم جم جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات شروع ہو جاتی، ہمت ہی نہیں رہتی کہ اگلا قدم اٹھائیں اور اپنے محبت کرنے والے رب کے اس گھر کے اس سیاہ پردے میں اپنے سارے سیاہ کاموں کے ساتھ جا کر چھپ جائیں۔ ایک اور عجیب بات آپ کو بتاؤں، اللہ تعالیٰ نے غلاف کعبہ کو سیاہ رکھا ہی اس لیے ہے کہ سیاہ کاروں کی سیاہیاں اس کی سیاہی میں چھپتی رہیں، کوئی عیب والا بے عیب نہ ہو۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ جتنی بار بھی بیت اللہ شریف جاتے ہیں، غلاف کعبہ سے نپٹنے کا جو اپنا ایک لمحہ ہوتا ہے وہ ہر دفعہ مختلف ہوتا ہے، لیکن جو پہلی بار کی بات ہے نا وہ کیا ہی بات ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی ماں نے بچے کو اپنی محبت والی آغوش کو چھپا لیا ہے، سارے دکھ تکلیف غم پریشانیاں سب کہیں دور رہ گئی ہیں، بس ایک قرب کا احساس ہے، اور پروردگار ہے، بندہ ہے اور اس کا رب ہے، عاصی ہے، گناہگار ہے، مگر اس لمحے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں محبتوں کے ساتھ سمیٹا گیا ہے، نبھایا گیا ہے، بلا لیا گیا ہے اور یہاں پہنچایا گیا ہے۔ وہ لمحہ جب سینہ کعبے کے ساتھ ملتا ہے اس کی کیا بات ہے کہ من اندر گلشن کھلتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، اور کوئی سنگ جگہ سے ہلتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے۔ منموہن روپ دکھاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے جب کعبے سے سینہ ملتا ہے،
جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، وہ سامنے ہے احساس ہو، جب وہ سامنے ہے احساس ہو، جب روح سانس سے بھی حساس ہو، جب روح سانس سے بھی حساس ہو، جب کوئی سنگ جگہ سے ہلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، ٹھنڈک ہو نمی ہو رات بھی ہو، ٹھنڈک ہو نمی ہو رات بھی ہو، اور آنکھوں سے لگی برسات بھی ہو، اور آنکھوں سے لگی برسات بھی ہو، ہر زخم کو مرہم ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، وہ کہتا نہیں بس سنتا ہے، وہ کہتا نہیں بس سنتا ہے، نرمی سے کانٹے چنتا ہے، نرمی سے کانٹے چنتا ہے، سب چاک رفو سے سلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، من موہن روپ دکھاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، یہاں پریتم پریت لگاتا ہے، من اندر گلشن کھلتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، جب کعبے سے سینہ ملتا ہے، لمحہ لمحہ خیر گزری آپ کے صدقے حضور، لمحہ لمحہ خیر گزری آپ کے صدقے حضور، ہر گھڑی مسرور گزری آپ کے صدقے
हुजूर सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। खजानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की, सहारा बेसहारों को लगे चौखट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने अपने ख़ज़ाने बेशक अल्लाह के हैं, लेकिन उसने बांटने के लिए अता तो महबूब को फरमा रखे हैं ना। और महबूब खुद इरशाद भी फरमाते हैं अल्लाह की व अना क़ासिम, कि अल्लाह ने अता फरमाता है और मैं उसकी अता को तक़सीम करता हूँ। इंडिया से कोई साहिब गालिबन हज के लिए या उम्रे के लिए मदीने पाक गए ना, तो उन्हें एक बिल्ली के साथ उनकी दोस्ती हो गई। कुछ उन्होंने उसको हड्डियाँ वड्डियाँ डाली, कुछ चीचड़े बोटियाँ, तो वो बिल्ली उनसे मायूस हो गई। तो वो कहने लगे मैंने सोचा कि चलो मदीने से इसको साथ ले जाता हूँ, निशानी के तौर पर साथ लेकर जाता हूँ। शायद कोई कागजी कार्रवाई होती है, इसके बगैर आप कोई जानवर इस तरह जहाज़ में ला नहीं सकते। वो उसके प्रोसेस में थे, तो कहते 2-3 दिन गुजरे तो मैंने उस बिल्ली को उस जगह देखा नहीं जहाँ वो बैठी होती थी हमेशा। जब वो दिन आया जिस दिन हमने जाना था, मैंने उसके साथ ले जाने के लिए सारी तैयारी मुकम्मल कर ली हुई थी। बड़ा खुश था कि मदीने से एक चीज़, एक जानदार चीज़, एक बिल्ली साथ लेके जाऊँगा, कितनी बड़ी बात होगी कि मेरे घर में हमेशा रहेगी। तो उसके साथ ले जाने के लिए गालिबन उन्होंने उनको केज वगैरह भी ख़रीदा। वो कहते रात आखिरी थी जब मेरी मदीने में सोया तो ख्वाब में हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा, सदके कुर्बान हुआ, खड़ा हुआ, सलाम अर्ज़ किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक पर कुछ नागवारी के आसार थे। कहते मैं सर से पाँव तक लरस गया कि मुझसे क्या ख़ता हुई। तो फरमाया कि वो 3 दिन से हमारी चौखट पर बैठी होती है और अर्जियाँ डालती है कि मैंने मदीना छोड़ के नहीं जाना। तो वो करीम ऐसे करीम है कि बिल्ली की भी उनको परवाह रहती है। फिर सोचें वहाँ उम्मती की शान क्या होती होगी। ख़जानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की, सहारा बेसहारों को लगे चौखट मोहम्मद की। हज़ारों हाथ फैले हैं, सभी को भीख मिलती है, कोई खाली नहीं जाता, ये है चौखट मोहम्मद की। और ज़मीनी हो ज़मानी हो या तायर ला मकानी हो, सभी की मंजिलें सभी के वास्ते, ज़मीनी हो ज़मानी हो या तायर ला मकानी हो, सभी के वास्ते मंजिल बने चौखट मोहम्मद की। ख़जानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खजानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की, खजानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की, सहारा बेसहारों को लगे चौखट मोहम्मद की, सहारा बेसहारों को लगे चौखट मोहम्मद की। हजारों हाथ फैले हैं, सभी को भीख मिलती है। हजारों हाथ फैले हैं, सभी को भीख मिलती है, कोई खाली नहीं जाता, ये है चौखट मोहम्मद की, चौखट मोहम्मद की। खजानों से खुदा के जब सजे चौखट मोहम्मद की, ज़मीनी हो ज़मानी
ہو یا طائر لا مکانی ہو، زمینی ہو زمانی ہو یا طائر لا مکانی ہو، سبھی کے واسطے منزل بنے چوکھٹ محمد کی، چوکھٹ محمد کی، سبھی کے واسطے منزل بنے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، نکالا کعبے نے بازو اشارہ بھیک منگوں کو، نکالا کعبے نے بازو اشارہ بھیک منگوں کو، یہاں مانگا وہاں پاؤ چلے چوکھٹ محمد کی، چوکھٹ محمد کی، یہاں مانگا وہاں پاؤ چلے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، ازل سے بٹ رہی ہے نعمت سرکار کا صدقہ، ازل سے بٹ رہی ہے نعمت سرکار کا صدقہ، جو ان کا ہے اسے کیوں نہ پھلے چوکھٹ محمد کی، چوکھٹ محمد کی، جو ان کا ہے اسے کیوں نہ پھلے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، خزانوں سے خدا کے جب سجے چوکھٹ محمد کی، سہارا بے سہاروں کو لگے چوکھٹ محمد کی، کہکشاؤں کے ستارے ہو گئے، کہکشاؤں کے ستارے ہو گئے، آسمانوں کے نظارے ہو گئے، آسمانوں کے نظارے ہو گئے، یا رسول اللہ جڑے جو آپ سے، یا رسول اللہ جڑے جو آپ سے، وہ نگاہ رب میں پیارے ہو گئے،
وہ نگاہ رب میں پیارے ہو گئے. صلی علی نبینا محمد، صلی علی شفیعنا محمد، صلی علی کریمنا محمد، صلی علی رحیمنا محمد. اللہ نبینا علیہ السلام کو چھینک آئی اور ان کی آنکھ کھلی. ان کی روح جب ان کے بدن میں اصل میں داخل ہوئی تو ان کو چھینک آئی. جب چھینک آئی تو ان کی آنکھ کھلی. جب ان کی آنکھ کھلی تو ان کی جو پہلی نظر پڑی ہے وہ ساق عرش پر، یعنی عرش کے پائے پر ان کی پہلی نگاہ پڑی. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہاں تحریر تھا. اب آپ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا، ان کے پتلے کو جنت میں ایسی پوزیشن میں رکھا گیا تھا کہ جب وہ اپنی روح پڑنے کے بعد اپنی آنکھ سے پہلی نظر سے دیکھیں گے تو پہلی نظر میں ہی وہ اس تعارف کو جانیں گے جس کے لیے ان کو پیدا کیا گیا. جنت وسیع و عریض ہے. آدم علیہ السلام جنت کے کسی بھی گوشے میں رکھے جا سکتے تھے، لیکن ان کی تخلیق کا ایک مقصد تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عرش کے سائے میں این اس پوائنٹ پر، اس پوزیشن میں، اس اینگل پہ رکھا کہ جب چھینک آئے اور ان کی آنکھ کھلے اور ان کی نگاہ اٹھے تو وہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھیں. اور یہی ہوا. آدم علیہ السلام کی جب آنکھ کھلی اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا دیکھا تو انہوں نے جانا کہ کوئی اتنا بھی شان والا ہے کہ اللہ نے اس کا نام اپنے نام کے ساتھ ملا کر لکھا ہوا ہے. آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے اور تقریباً 300 برس، کم و بیش 300 برس آپ روتے رہے، اور یہ آنسو جنت سے دور ہو جانے کے، کعبے سے دور ہو جانے کے، اللہ کے قرب سے ہٹنے کے غم کے آنسو تھے. اور سمجھ نہیں آتی تھی کہ کن الفاظ کے ساتھ بارگاہ الہی میں معافی کی درخواست کریں. اور مشیت عزتی سے ان کو کلمہ بھلا دیا گیا تھا، یعنی ان کے ذہن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک نکل گیا تھا. جب منشاء الہی ہوئی کہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہو، اما حوا اور آدم اکٹھے ہوں اور زمین پر سلسلہ نسل انسانی جو ہے وہ شروع ہو، تو پھر آدم علیہ السلام کو القاء فرمایا گیا کہ جب تمہاری آنکھ کھلی تھی تو تم نے جس معزز ہستی کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ ساق عرش پر لکھا ہوا پایا تھا، اس کے وسیلے سے دعا کرو تو تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی اور معافی ملے گی. تب آدم علیہ السلام نے توبہ کی درخواست کی اور وسیلہ پکڑا بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو فوراً ہی اللہ کریم نے فرشتے اتارے اور آدم علیہ السلام کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی توبہ مقبول ہے. اور پھر اس کے بعد عرفات کے میدان میں، عرفات کے مقام پر اما حوا اور آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. وہ اکٹھے ہوئے اور پھر زمین پر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق جس طرح انسانوں کا سلسلہ شروع ہونا تھا پھر وہ سلسلہ شروع ہوا. تو آپ دیکھیں لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں میں تبرہ کرتے ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور کیا سے کیا بات کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کائنات کا نقطۂ آغاز، پہلے انسان کی پہلی نگاہ کا مرکز اللہ نے حضور کے اسم مبارک کو بنایا. اور قیامت کے دن جب تمام اولین و آخرین جمع ہوں گے تو جو ہے نا صحیح عقیدے والے جو مفسرین کرام ہیں، جو علماء نظام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے عرش پر اس دن 2 کرسیاں ہوں گی. ایک کرسی پر اللہ اپنی شان کے مطابق اور دوسری کرسی کے پاس رسول اللہ کھڑے ہوئے ہوں گے. بیٹھیں گے نہیں، ادب کا تقاضا ہے، کھڑے ہی رہیں گے. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام مخلوق میں نہیں ہوں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق کے ساتھ ہوں گے. ان کی عظمتیں اور ان کی شانوں کا بیان کیا کیا جائے، کوئی لفظ احاطہ نہیں کر پاتا. اور کوئی جن کی شان اصل میں خود رب بیان کرتا ہو تو مخلوق عاجز ہے کہ پھر اس کی شان کے بیان کا حق ادا کریں. الحمدللہ مجھے لکھتے فرق پڑھتے اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کو سنتے 17-18 برس گزر چکے ہیں. 17 کتابیں الحمدللہ میں لکھ چکی ہوں، لیکن مجھے آج بھی معلوم ہے کہ ایک حرف بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے ساتھ میں یہ سمجھوں گی کہ میں نے اپنے کریم کی شانوں کے بیان کا حق ادا کر دیا ہوگا، یا کوئی سر ایسا ہو جس کے ساتھ فرح یہ سمجھے گی کہ حضور کی شانوں کے بیان کا حق ادا ہوا. خدا کی قسم اگر سارے درخت قلم بنے، سارے سمندر سیاہی بنے، انسان اور جن مل کر لکھیں
تو بھی ہم حضور کی شانوں کا بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کو ورا فانا کی شان ان کے رب نے عطا فرمائی ہے۔ تمہیں اپنے لیے رب نے سنوارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، لگایا تاج رحمت سر پہ قدموں پر دنا رکھا، نجم کہہ کہہ کے رب نے خود پکارا یا رسول اللہ، کوئی رب ارانی تھا تو اس کو لن ترانی تھا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کہتے تھے نا یا باری تعالیٰ میں نے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ فرماتے تھے لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ یہ نہیں کہ میں دکھاؤں گا نہیں، مگر یہ ہے کہ تو دیکھ پائے گا نہیں۔ کوئی رب ارانی تھا تو اس کو لن ترانی تھا، تمہارے واسطے ہے سب نظارہ یا رسول اللہ، فرشتے جن و انسان سب تمہارے در کے مانگتے ہیں، تمہارے در سے ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ، ہماری لاج رکھ لینا غلاموں پہ کرم کرنا، سر محشر بتے گا جب اتارا یا رسول اللہ، ہماری لاج رکھ لینا غلاموں پر کرم کرنا، آمین۔ سر محشر بٹے گا جب اتارا یا رسول آمین۔ اللہ، ہوئی آمین۔ سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ۔ اپنے لیے رب نے سنوارا یا رسول اللہ، تمہیں اپنے لیے رب نے سنوارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، لگایا تاج رحمت سر پہ قدموں کو دنا بخشا، لگایا تاج رحمت سر پہ قدموں کو تنا بخشا، نجم کہہ کہہ کہ رب نے خود پکارا یا رسول اللہ، نجم کہہ کہہ کہ رب نے خود پکارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، کوئی رب ارانی تھا تو اس کو لن ترانی تھا، کوئی رب ارانی تھا تو اس کو لن ترانی تھا، تمہارے واسطے تھا سب نظارہ یا رسول اللہ، تمہارے واسطے تھا سب نظارہ یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، فرشتے جن و انسان سب تمہارے در کے منگتے ہیں، فرشتے جن و انسان سب تمہارے در کے منگتے ہیں، تمہارے در سے ہے سب
کا گزارا یا رسول اللہ، تمہارے در سے ہے سب کا گزارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، ہماری لاج رکھ لینا، غلاموں پہ کرم کرنا، ہماری لاج رکھ لینا، غلاموں پہ کرم کرنا، سرے محشر بٹے گا جب اتارا یا رسول اللہ، سرے محشر بٹے گا جب اتارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ، تمہیں اپنے لیے رب نے سنوارا یا رسول اللہ، تمہیں اپنے لیے رب نے سنوارا یا رسول اللہ، ہوئی سب نعمتیں صدقہ تمہارا یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سادات میں سے ہیں، اولاد علی ہیں، گلشن فاطمہ کے پھول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہیں۔ کچھ کہتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، کیا بلا بیان کیا جائے، کیا کہا جائے۔ عصمتوں والے، شانوں والے لوگ، اللہ کی محبوب کی بارگاہ میں قرب کا درجہ رکھنے والے، شان رکھنے والے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، قائد اعظم جس زمانے میں پاکستان بن رہا تھا، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے پاکستان کے بنانے میں نہایت اہم، پازیٹیو اور بڑا مضبوط کردار ادا کیا۔ وقت تھوڑا ہوتا ہے کہ ہم بہت سی باتوں کو چاہنے کے باوجود یہاں بیان نہیں کر سکتے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کے متعلق انشاءاللہ ایک پروگرام ایسا ضرور ہوگا جس میں میں آپ کو کچھ تفصیل کے ساتھ بتا سکوں گی کہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے کس طرح تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور کس طرح قائد اعظم ان کے متعلق کیا ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو امیر عرب بھی کہا جاتا تھا، کیونکہ یہ اس زمانے میں پیر سید جماعت علی شاہ صاحب جب عربوں میں تیل نہیں ملتا تھا، غالباً 60 سے یہ پہلے کی بات ہے، پاکستان کے بننے کا زمانہ اور اس کے آس پاس کے زمانے میں، تو یہ سعودی عرب اس وقت تیل نہ نکلنے کی وجہ سے ان کے معاشی حالات، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں ریت یہ بہت خراب حالات لوگوں کے ہوتے تھے، کھانے پینے کے لیے اسپیشلی کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو پھر سے جماعت علی شاہ صاحب خود بھی اور لوگوں سے چندہ جمع کر کے پیسے جو ہے وہ عرب بھجوایا کرتے تھے، اس لیے امیر عرب کہلاتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو اپنے ساتھ ٹوکریاں بھر کر پیسوں کی لے کے جاتے تھے اور وہاں بھی غریب غربا، فقراء اور محتاج و مساکین میں تقسیم کیا کرتے تھے۔ جتنے دن تک آپ کا قافلہ وہاں ٹھہرا رہتا تھا، آس پاس والوں کی گویا عید لگی رہتی تھی، کھانے کا انتظام ہوتا اور سونے کا، رہنے کا انتظام ہوتا، کھلا لنگر شریف چلتا، ان لوگوں کے لیے آپ کے وہاں جانے سے آسانیاں ہوتی۔ یہ بھی وقت گزرا ہے،
مسلمانوں پر کہ یہاں سے ہندوستان سے پھر سے جماعت علی شاہ صاحب جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر خیرات فرمایا کرتے تھے. ان کے مدینے کے کتے کو ایک مرتبہ وہ کہیں اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں رستے میں تھے, مدینے کی کسی گلی سے گزر رہے ہوں گے, تو مرید ذرا اس بات سے تھوڑا پریشان ہوتے ہیں کہ پیر کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, تو کسی نے ایک کتے کو لاٹھی رسید کر دی کہ ذرا پرے ہو کر گزر کے لگ نہ جائے تو کپڑے نہ ناپاک ہو جائے. پیر سید جماعت وہ کتا بہت زور سے چیخا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے اپنی پگڑی ہاتھ میں پکڑ کر اس کتے کے پیچھے دوڑے, اس کو اٹھایا, اس کو گود میں اپنے خیمے میں رہائش گاہ پہ لائے, اس کے آگے دودھ رکھا اور پھر اس سے معذرت کی کہ مصطفیٰ سے میری شکایت نہ کر دینا کہ یہ یہاں آپ کو ملنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کے شہر کے باسیوں کو ستاتے اور پریشان کرتے ہیں. یہ عشق کی انتہا ہے. مجنو جب لیلا کے کتے کے پاؤں چومتا تھا نا تو لوگوں سے کہتے تھے بھائی تو پاگل ہے کہ تو کتے کے پیر چومتا ہے. وہ کہتا تھا کہ جس گلی میں لیلا رہتی ہے یہ کتا کبھی کبھی اس گلی سے گزرتا ہے, میں اس کے پاؤں نہیں چومتا, لیلا کی گلی کی خاک کو چومتا ہوں. اب جنہوں نے کبھی عشق نہ کیا ہو انہیں تو یہ بات کوئی مذاق کی لگے گی, لیکن جو واقعتاً عشق کی آگ میں جل رہے تھے وہی جانتے ہیں کہ محبوب کی گلی کی کتے کی بھی کیا شان ہوا کرتی ہے. یہ منقبت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش ہے, اس التجا کے ساتھ کہ ہم ان کی شانوں کو جانتے نہیں ہیں, بیان نہیں کر سکتے. جو ممکن ہوا اسے قبول فرما لیجیے. ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے. او جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے. جنہ عشق نے ساڑ سوا کیتا اوہی مردے زندہ کر دینے, جنہ عشق نے ساڑ سوا کیتا اوہی مردے زندہ کر دینے, جد اکھ اندر دی روشن ہو تائی وچ ہنیرے تک دینے, جد اکھ اندر دی روشن ہو تائی وچ ہنیرے تک دینے, جد اکھ اندر دی روشن ہو تائی وچ ہنیرے تک دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے. ہتھ غیب خزانے جا پہنچے تد جھولیاں سب دی بھر دینے, ہتھ غیب خزانے جا پہنچے تد جھولیاں سب دی بھر دینے, ہتھ غیب خزانے جا پہنچے تد جھولیاں سب دیاں بھر دینے. او کلیاں وی کل جتھانے نئی شیر خدا دے ہر دینے, او کلیاں بھی کل جتھانے نئی شیر خدا دے ہر دینے, او کلیاں بھی کل جتھانے نئی شیر خدا دے ہر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے, جڑے ہر دم رب رب کر دینے اونا دے بیڑے تر دینے. جی دعا کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین.
صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہ العالمین رحم الراحمین، بے حساب مرتبہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے محبوب کا میٹھا اور برکت والا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ العالمین ہم سے اس ذکر کو بھی تو قبولیت کا شرف عطا فرما دے، پڑھنے والوں کو، لکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنی جناب سے خیر کثیر عطا فرما دے۔ اور اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، جو بھی کچھ ہم نے ہدیہ نیت کیا اس برکت والی محفل کے لیے، اس کو ہم سے قبول و منظور فرما کر، بڑھا چڑھا کر، روشن و منور فرما کر آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہماری طرف سے پہنچا دیجیے، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست کریمانہ سے آپ کی کل امت کو تقسیم فرما دیجیے۔ امت محمدی کے کل اچھوں کو تقسیم فرمائیے، اچھوں کے صدقے سے بروں کو عطا فرما دیجیے۔ شاید کسی کو توبہ کی توفیق عطا ہو، شاید کوئی بھٹکا ہوا راہ پر آ جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر کے لیے ٹھنڈک کا سبب بنے۔ اللہ العالمین آج کی اس برکت والی محفل کے وسیلے سے آپ ہمارے بیٹوں کو رزق حلال کے وسیلے عطا فرما دیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان عظیم الشان، ہمارے بچے پڑھ لکھ کر ہنر سیکھ کر بیکار ہیں، بار الہار ہمارا العالمین، کوئی رزق کا وسیلہ نہیں، کوئی نوکری کے اسباب نہیں کہ وہ اپنے والدین کی بازو بنے، اپنے لیے اپنا بوجھ اٹھائیں، اپنی فیملی کا بوجھ اٹھائیں۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، حلال رزق کمانا اور اپنے بچوں کو رزق حلال کمانا اس زمانے میں محال ہوا پڑا ہے۔ اللہ کریم و رحمان و مہربان، آپ کوئی آسانی فرما دیجئے، کوئی سبب بنا دیجئے، کوئی وسیلہ پیدا فرما دیجئے، اور ہمارے بچوں کو، ہمارے بیٹوں کو اور ہماری بیٹیوں کو رزق حلال کے وسیلے عطا فرمائیں، تاکہ وہ زندگی کی دوڑ میں کھڑے ہوں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں اور اپنے بوجھ اٹھائیں اور آگے والے رستوں کے مسافر بنے۔ اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہم سے یقیناً اپنے بچوں کی پرورش میں، ان کی تربیت میں کوئی نہ کوئی کمی، کوتاہی، خامی ضرور رہ گئی ہوگی۔ اللہ پروردگار، ہم بار الہ تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ اعتراف کرتے ہیں اور عرضی ڈالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری کوتاہی کی سزا ہمارے بچوں کو نہ دینا پارے، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، اللہ پاک انہیں بھی معاف کر دے۔ اللہ العالمین تو ہمیں بھی درگزر فرما، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی درگزر فرما دے۔ اللہ پاک ہمیں اور انہیں ہاتھ پکڑ کر زندگی کی سڑک پر ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے، ادب سے چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بیٹوں اور ہماری بیٹیوں کو ہمارے لیے ٹھنڈک بنا دے پارے اللہ۔ اللہ کریم انہیں ہمارے لیے امتحان اور آزمائش نہ بنا۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، ہمیں اور انہیں دنیا اور آخرت کی تنگیوں سے محفوظ فرما لے، رزق با کفایت عطا فرما دے، اتنا عطا فرما کہ اپنی ضروریات و خواہشات پوری کرنے کے لیے ہمیں اور انہیں کسی کی طرف دیکھنا نہ پڑے، کسی کی محتاجی میں نہ جائیں۔ اللہ کریم تو ہمیں ہماری اولادوں کی محتاجی میں نہ رکھنا اور ہماری اولادوں کو ہماری محتاجی میں نہ ڈالنا۔ بار الہ ہمیں ہمارے نصیب کا، ان کو اپنے حبیب کے صدقے سے ان کے نصیب کا رزق عطا فرمائے، اور اللہ پاک انہیں زندگی میں، ہمیں ہماری آنکھوں سے انہیں زندگی میں کھڑا ہوتا دیکھنا نصیب فرمائے، انہیں زندگی کے رستوں پر اعتماد کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نصیب فرمائے۔ اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین، ہماری بیٹیوں کے اور ہمارے بیٹوں کے گھر آباد فرمائے، اور ان کی طرف سے ہمارے دلوں کو ٹھنڈک اور سکون عطا فرما دے۔ اے ہمارے پروردگار ارحم الراحمین، آپ کے اللہ کل شیء قدیر، کچھ بھی آپ کو دشوار نہیں ہے۔ بار الہ دھیرے سے سورج نکالنا آپ کی قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ مایوسیوں سے امید پیدا کرنا آپ کی قدرت ہے۔ جو بھی کچھ ہمارے ارد گرد چل رہا ہے ہرگز بھی کوئی امید حوصلہ افزا نہیں ہے اے اللہ، لیکن آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ادعونی استجب لکم، مجھ سے تم دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ کریم، ناکامیوں میں سے کامیابیاں نکالنا اور اندھیروں میں سے روشنیاں پیدا کرنا آپ کو تو دشوار نہیں ہے۔ بس آپ ہمیں اور ہمارے بچوں کو، کل امت مسلمہ کو سب طرف سے سب طرح کی آسانی عطا فرما دیں، اور ہمیں اور انہیں اپنے شکر گزار ترین بندوں میں داخلہ عطا فرما دیں۔ اللہ کریم، جب بھی کبھی جس بھی کسی نے ہم سے جس بھی دعا کے لیے کہا ہے، سب کہنے والوں کی ساری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما دے۔ اللہ کریم اپنے فضل کے ساتھ ہم سے راضی ہو جائیں، اور ایسے راضی ہو جائیں جس کے بعد پھر کبھی بھی آپ ہم سے ناراض نہ ہو۔
آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا صلاۃ والسلام علی سید المرسلین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فداک روحنا یا رسول اللہ فداک روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین. جواب کے میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا. جواب کے میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا. تمہاری امت میں سب سے کم تر مگر تمہاری ہی امتی ہوں. تمہاری امت میں سب سے کم تر مگر تمہاری ہی امتی ہوں. میری طرف بھی توجہ کرنا. مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا. میری طرف بھی توجہ کرنا. مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا. تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سائے کی حسرتوں میں. تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین پہ سائے کی حسرتوں میں جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا. جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا. جواب کے میں نہیں ہوں قابل سلام لیکن قبول کرنا. یا سیدی یا رسول اللہ تمہاری امت میں سب سے کم تر مگر تمہاری بھی امتی ہوں. میری طرف بھی توجہ کرنا. مجھے بھی قدموں کی دھول کرنا. جواب کے میں نہیں ہوں قابل سلام دیکھ کے قبول کرنا. تمہاری ٹھنڈک سے دور تپتی زمین کے سایوں کی حسرتوں میں جو لکھ رہی ہوں میں آنسوؤں سے ضرور اس کو وصول کرنا. جواب کے میں نہیں قابل سلام لے کے قبول کرنا. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. فداک روحنا یا رسول اللہ فداک روحی یا رسول اللہ. السلام علیکم.